Bismillahirrahmanirrahim. Allah ke Pak naam se we start another session, Coffee with CEO by CEO Club Pakistan. And this basically the conversation is all about inspiration, all about motivation for the young people. اور یہ جو ہم ایک سی ای اوز کے ایک سیریز ہے ہمارا، اس کا جو سیشن شروع کرتے ہیں، یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، اس کا مقصد نئی نسل کو گائیڈنس دینا، مینٹورنگ کرنا اور ان کی کوچنگ کرنا. یہ ایک کنورسیشن کو سیکنڈ ہے کہ ہماری جو سکسیزفل سی اوز ہیں، ہماری 100 سی اوز کی بک میں وی فیچر دیم، اور ایز اے کیس اسٹڈیز تاکہ نئی نسل کے یونیورسٹیز میں بچوں کو یہ کیس اسٹڈیز پڑھائے جائیں. تو آج کی جو مہمان شخصیت ہیں وہ یار ان اسلام آباد اور بڑے خوبصورت دوست ہیں میاں شوکت مسعود صاحب. یہ ایک چنیوٹی بائے ان سے پوچھیں گے، ڈی این اے میں یہ بزنس ان کے اندر بلڈ میں آتا ہے، پاکستان کے بہت فیمس بزنس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، فضل انڈسٹریز کے آج کل یہ سی ای او ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ایک بڑا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے جس کے چیمبرز کے مختلف ادوار میں یہ پریزیڈنٹس رہے ہیں، مختلف نیشنل جو لیول پہ ڈیلیگیشنز باہر جاتے رہے ان کے ساتھ جاتے رہے ہیں. ان کا پیپر، پیکیجنگ، ٹیکسٹائل بہت ایک ایکسپیرینس ہے. لیکن جو لیٹسٹ مجھے ان کا جو پروفائل میں مزہ آیا ان سے بات کر کے، وہ ان کا ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نیا جو لو ہے، اور جنہوں نے ایک فضل ایک سافٹ ویئر پارک بنایا ہے، تو اس سلسلے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ویلکم ٹو شوکت صاحب. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر شکریہ. سر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے اوپر ہم سے بات کرتے ہیں، آپ ایک بزنس کمیونٹی کے لیڈر رہے ہیں، ابھی بھی ہیں. پاکستان از پاسنگ تھرو ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ٹیسٹنگ ٹائم ان جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. سر بتائیں کہ پاکستان کے کیا کریٹیکل چیلنجز ہیں، کیا اس وقت پاکستان کے اکنامک جو اس وقت جو پین پوائنٹس کیا ہیں، اور کیسے ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے. اوور ٹو یو سر. بہت شکریہ اعجاز بھائی. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد. آپ ماشاءاللہ بڑا زبردست سی او پاکستان چلا رہے ہیں، اور آپ کی مختلف کتابیں اور چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، آپ کو فالو بھی کرتا رہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کا بہت مبارکباد کہ آپ یہ بڑا اہم کام کر رہے ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا ہے پاکستان کا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، پاکستان ایک میلٹ ڈاؤن سچویشن سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت جو اکنامک کرائسس ہیں، جو یہ کرائسس آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ابھی چند مہینوں میں یا ڈیولپ ہوئے ہیں یا کچھ ہوئے ہیں، یہ کچھ سالوں سے لگاتار ایک ڈیکیڈ ہو گیا، ایک کچھ عرصے سے یہ گریجولی انکریز ہو رہے تھے. اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا وہ کووڈ نے کیا. کووڈ نے جو میجر کردار جو ہے نا، پورا ورلڈ وائڈ ایک دنیا بدل کے رکھ دی. جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ایک زمانہ پہلے 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، تو ہم کہتے تھے کہ ایک نیا اکنامک آرڈر آ گیا، ایک نیا سسٹم آ گیا، اور اس پہ چینج ہوا تھا. اسی طرح کووڈ نے ایک نیا ورلڈ آرڈر بنا دیا. اب ہمیں جو پاکستان میں اکنامک کرائسس آیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ہم دنیا سے ہم آگاہ نہیں تھے، ہم اس کو اتنی مطلب چیزوں کو پہنچ نہیں پا رہے تھے، ہم تھوڑے سے دنیا سے پیچھے چل رہے تھے، اور اوپر سے کووڈ آ گیا. تو وہ اس نے ہمیں تھوڑا سا اس میں ایک ایسے اسٹیپ پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ ہمیں یہ ساری. سر یہ گلوبلی ہوا ہے، یہ پاکستان میں ہوا ہے، یہ جو کووڈ کا ہٹ؟ یہ تو گلوبلی ہوا ہے. یس، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انفلیشن آئی ہے، یہ گلوبل ہے. اور اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں نا، تو امریکہ اور یورپ یا وہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان میں بھی بہت ہٹ آئی. وہ ہم سے بھی زیادہ ہٹ ہوئے یورپین کنٹریز. اور جو ہم ڈیولپنگ کنٹریز سے ان کا جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا دوسرا سے ہوا. لیکن ایک پازیٹیوٹی جو پاکستان کے ساتھ آئی الحمدللہ، وہ یہ ہوئی کہ کووڈ کے دوران ہمارے کچھ ادارے جو تھے نا، خاص طور پہ ہماری انڈسٹری وہ چلتی رہی. ٹیکسٹائل اسپیشلی، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری، اس میں لیدر، ٹیکسٹائل، ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری جو تھی نا، اس نے پاکستان کو کسی حد تک ہمیں سیو کر دیا، جس کی وجہ سے ہم اس میں بچے ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جب ہمارے پڑوس میں جو ملک تھے وہ بند ہوئے، اور ان کا جو کاروبار بند ہوا، اور پاکستان میں وہ چام چل رہا تھا، تو وہ آرڈرز پاکستان کو شفٹ ہوئے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہم کچھ بہتر حالات میں، ہمارے کم از کم پڑوسی ممالک سے ہم کچھ بہتر حالات میں آ گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
یہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے اب اس کا ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوگا؟ 3 ایسے کوئی اسٹریٹجیز شیئر کریں بینگ اے بزنس کمیونٹی لیڈر کہ پاکستان کین بی ٹرن اراؤنڈ. دیکھیں ایک چیز تو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے کنسسٹنٹ آف پالیسی. ویری گڈ. یہ ایک لفظ ایسا ہے جسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور ہر حکومت میں بلکہ کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی. جب بھی ہم کسی حکومتی وزیروں یا فائنانس منسٹروں یا بیوروکریسی سے ملتے رہے ہیں تو ایک ہی لفظ ہم ہمیشہ کہتے تھے پلیز کنسسٹنٹ آف پالیسی چلائیں. اب جو چل رہی ہے نا اس کو آگے پیچھے نہ کریں. 5 ایئرس کے لیے لاک کر دیں اس کو, 10 ایئرس کے لیے 5 سال نہ کریں تو کم از کم 2 سال کے لیے تو لاک کریں اس کو. کیونکہ ہوتا کیا ہے پرابلم, جیسے میں آپ کو مثال دوں, ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ڈالر 240 سے اوپر چلا گیا پاکستانی روپے, اتنا ڈیویلیو ہوا, اور پھر واپس گرنا شروع ہوا تو 214 15 13 پہ آ گیا, 16 پہ, پھر ایک جمپ کرتا ہے 18 پہ چلا گیا. اب بات یہ ہے کہ میں اگر ایکسپورٹر ہوں, مجھے بتائیں میں کس ویلیو پہ کیلکولیشن کر کے اپنا مال بیچوں. آج 240 پہ گنتا ہوں, قیمت جو اچھی میری لو ہو گئی ہے, بیچ دیتا ہوں, پتہ چلتا ہے وہ 215 ہو گیا, لاس ہو گیا, مجھے تو گھاٹا پڑنا شروع ہو گیا, اب سروائیو نہیں کر سکتا. تو میں سروائیو نہیں کر سکتا. اسی طرح امپورٹ بیس پہ آپ لے لیں, جس نے ایلسیاں کھولی ہیں اپنے را مٹیریل منگانے کے لیے, جیسے کہ اسٹیل انڈسٹری ہے, اس کا را مٹیریل سارا باہر سے آتا ہے, امپورٹ ہے. اب وہ اس کو مال اس نے 240 پہ کھول دیا ایلسی, اس کا ڈالر ہو گیا 215. اب وہ جی اس کو تو اس پہ نقصان ہو گیا کیونکہ اس نے اتنا مہنگا چیز خرید لی اپنا را مٹیریل, اب وہ کیسے مال بیچے. تو یہاں آتا ہے کنسسٹنٹ پالیسی کہ آپ کے تھوڑا سا اس پہ آپ کی اسٹیٹ بینک کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کی فائنانس منسٹری کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے, آپ کی کامرس منسٹری کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے. یہ تینوں کا گٹھ جوڑ ہونا چاہیے. تو سر کیا وجہ ہے کہ یہ سب چیزوں کو سب کو پتہ ہے, یہ سارے جو اس کے باوجود کیا یہ نئی گورنمنٹ آئی, رجیم چینج ہوا پاکستان کے اندر, اتنا بڑا یہ رجیم ٹرن اراؤنڈ ہو گیا لیکن اکانومی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہو پا رہی سر. وہ بات دیکھیں اجاز بھائی, ایک تو بات سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے سر. اجاز بھائی ایک بات تو بڑی واضح ہے, کوئی بھی حکومت جب نئے سرے سے آتی ہے اس کو سال ڈیڑھ تو سمجھنے میں لگ جاتا ہے کہ اکنامک پوزیشن کہاں کھڑی ہے, ان کی کہانیاں وہ ہیں, کیا سلسلے ہیں. اور یہ کوئی بھی حکومت, میں یہ نہیں کسی ایک حکومت کہتا ہوں, آپ کی پچھلی حکومت نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ نئے جب آئے تھے تو سال بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا ہمیں تو اب سمجھ آنا شروع ہوا کہ ہوا کیا ہے. تو بات یہ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ ہر حکومت کے ساتھ ہے. تو اب اگر یہ جو حکومت ابھی آ جائی ہے, یہ تو میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ انٹرم گورنمنٹ ہے, کیونکہ اب اگلے الیکشن تک وہ یہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا ہے. تو نئی الیکشنز ہوں, نئی حکومت بنے اور وہ آ کے مکمل بیٹھے, پھر وہ اپنی پلاننگ شروع کرے. تو اب اس دوران میں یہ جو اکنامک کرائسس ہمارا چل رہا ہے, جس میں ہمارے پاس شارٹ آف فنڈ ہو چکے ہیں, ہم ایلسیاں نہیں کھول پا رہے, بہت سارے ہمارے ایسے گروپس ہیں جو کہ بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بینک کے پاس جاتے ہیں, بینک کہتا ہے جی ہمارے پاس تو شارٹ آف ریونیو ہے تو ہم تو ایل سی نہیں کھول سکتے, آپ 100% پیسے لے آؤ تو ہم کھول دیں گے. اور صرف وہ بڑے جو ہمارے بڑے گروپس ہیں ان کو وہ کیٹر آن کر رہے ہیں, باقی درمیان کے مڈل کلاس یا چھوٹی انڈسٹری والے جو ہیں وہ سارے کولیپس کر گئے. سر آگے چلتے ہیں شوکت صاحب, یہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا ایک ڈیپ ایک پاکستان کے جو کرائسس کو ہٹ کیا, شیئر کیا. اگلا ایک سوال یہ کہ اسی سے جو ایشوز آتے ہیں کہ ہمارا کرائسس جو ہے اکنامک, اس کی وجہ بنیادی گورننس کرائسس ہے یا ہمارا لیڈرشپ کرائسس ہے. واٹ از یور ٹیک سر؟ میں تو لیڈرشپ کرائسس کا نام لوں گا. لیڈرشپ کی کمی کی وجہ سے سر ہے. میں معذرت کے ساتھ اجاز بھائی ایک دیکھیں, اس وقت جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں اور ان کے جو اس وقت کرتا دھرتا ہیں, جو سینئرز ہیں تمام پولیٹیز, اس وقت 3-4 بڑی پارٹیز ہیں, اگر آپ ان کے لیڈرز کو دیکھیں نا تو وہ سب ایج اس بریکٹ میں آ چکے ہیں جہاں پہ اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر دور کے نا ایک لوگوں کی ایک ریٹائرمنٹ ایج آ جاتی ہے. تو اب یہ وہ سارے لیڈر ہمارے اس ریٹائرمنٹ ایج سے اوپر جا چکے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, پالیٹکس میں کوئی ریٹائر نہیں ہوتا. اسی طرح ہم جیسے ہمارے بزنس میں کہا جاتا ہے کہ بھی ہم کبھی ریٹائر نہیں ہوتے, ہم آخری دن تک دفتر میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں, کام کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک لیڈرشپ کرائسس پیدا ہونے والا ہے پاکستان کے اندر.
کیونکہ نئے لیڈر، نئی ٹیم، نئی جو ہماری جنریشن ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، وہ مجھے تو نہیں نظر آ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کے اندر ٹائم ٹو ویک اپ. ہاں، اٹس ٹائم ٹو ویک اپ ٹو میک نیو لیڈرز. ہمیں ان کو موقع دیں. لیڈرشپ گرومنگ، لیڈرشپ ٹریننگ شروع کرنی چاہیے. ہے بڑی خوبصورت بات کی شوکت صاحب نے. ایک جملہ ہے مختار مسعود کی کتاب آواز دوست میں سے، میں اس کے اوپر آپ کو یہ کمپلیمنٹ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ کہتے کہ مردم شماری کرو گے تو 22 کروڑ ملیں گے، اور مردم شناسی کرو گے تو 22 بھی نہیں ملیں گے. یہ کہت و رجال ہے. صحیح ہے سر، یہ اصل میں کہت و رجال سے گزر رہے ہیں. سر آگے چلتے ہیں، یہ فضل انڈسٹریز کے بارے میں بتائیے. آپ کا اتنا ڈائیورس ایکسپیرینس ہے بینگا. پہلے تو یہ بتائیں کہ چنیوٹیوں کے بلڈ میں کیا انٹرپرینورشپ ہے، اس کا جواب دے دیں سر. اس میں تو کوئی شک نہیں. میں تو ہم لوگ تو چونکہ میری پیدائش چنیوٹ کی ہے. اچھا. میں چنیوٹ میں ہی پیدا ہوا تھا، لیکن والد صاحب مرحوم اور ہمارے جو دادا اور وہ جو فیملی تھی ساری، وہ سب ملتان شفٹ ہو گئے تھے. تو ہماری گرومنگ تو ساری ملتان میں ہوئی. پھر ارلی ایج میں ہم لوگ اسلام آباد آ گئے جب اسلام آباد ڈیولپ ہو رہا تھا. تو اس میں تو کوئی شک نہیں، شاید چنیوٹ برادری کے اندر خون میں شامل ہے شاید کوئی کاروبار کا سلسلہ. تو ہمارا وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ہماری بھی ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. ہمارے جو فضل انڈسٹریز اس کا بارے بتائیے گا. فضل انڈسٹریز میرے والد صاحب مرحوم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. یہ ارلی 70s کی بات ہے. جی سر، جب ہماری ایکچولی یہاں پہ میرے والد صاحب مرحوم نے آ کے گھی مل لگائی تھی، تو وہ نیشنلائز ہو گئی 73 میں. تو اس کے بعد یہ فضل انڈسٹری کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کے اندر ہم نے اس زمانے میں پیپر بیگز کا ایک پلانٹ لگایا تھا. سیمنٹ کے بیگز بنایا کرتے تھے، اور تقریباً 27 سال ہم نے وہ کاروبار کیا. تمام سیمنٹ انڈسٹری اس وقت پاکستان میں ایک حبیب گروپ کا والوں کا ایک پیکیجز کا یہ پلانٹ ہوتا تھا، اور ایک ہمارا تھا. پورے پاکستان میں 2 ہوتے تھے. اس کے بعد ہم الحمدللہ وہ 27 سال میں نے وہ کاروبار کیا. لیکن ایک بات جیسے میں نے سمجھتا ہوں کہ یہ سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی چلتا رہتا ہے. وہ شاید وہ قبر تک یہ ہمارے ساتھ چلتا ہے، ہم سیکھتے رہتے ہیں. تو 27 سال کاروبار کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا احساس ہوا کہ ہمیں ڈائیورس کرنا چاہیے، ہمیں چینج آن کرنا چاہیے. ہمیں اس میں اب کچھ اس میں نئی جدت لانی چاہیے، کیونکہ نئی جنریشن آ رہی تھی. تو ہم نے اس معنی میں اس کو وائنڈ اپ کیا یونٹ کو. اور ہم نے اس کے اندر ہم نے پہلے ویئر ہاؤس ڈویژن کھولا. ویئر ہاؤسز کا کام بہت بڑھ رہا تھا، کیونکہ میرے بالکل سامنے ڈرائی پورٹ آ گیا تھا. تو ویئر ہاؤس کا کام کافی اچھا ہو رہا تھا. تو ہم پہلے ویئر ہاؤسنگ میں چلے گئے. پھر دیکھا تو ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آ رہا تھا. بالکل ایسے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی بڑی تیزی سے پاکستان میں داخل ہوئی کووڈ کے دنوں میں، کیونکہ جو ہمارے پڑوسی ممالک میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو ادارے تھے وہ بڑی تعداد میں بند ہو گئے. تو وہ جو ویسٹرن ورلڈ جن کو یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر اور ان کو اپنے پرائمز کے لیے دن رات آدمی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کا قدر بہتر چل رہا ہے، تو یہاں آرڈرز آنے شروع ہو گئے. تو پھر اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو چینج آن کر کے اس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لے جائیں. اور ہم نے پھر فضل انڈسٹری کے اندر ہم نے سافٹ ویئر کا یہ پارک شروع کیا. اور اس وقت ہمارے یہ پارک کا نام کہاں سے آپ کو؟ وہاں سے ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم اس کو سافٹ ویئر پارک کیوں نہ بنائیں. تو جب اس پہ اسٹڈی شروع ہوئی تو پتہ چلا پورے پاکستان میں گورنمنٹ سیکٹر میں تو سافٹ ویئر پارک کافی سارے تھے اور اس میں کام بھی ہو رہا تھا. اور لیکن آپ کو پتہ ہے بیوروکریٹک سسٹم ہوتا ہے گورنمنٹ کے اندر، تو وہ اتنے کامیاب نہیں تھے. تو جب میں نے دیکھا تو پرائیویٹ سیکٹر میں پتہ چلا اب تک صرف 2 ہیں، اور ایک ہنزا میں تھا اور ایک اسلام آباد میں تھا پورے پاکستان میں. تو اس وقت ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک نئی اس میں بنیاد رکھیں. اور اس میں I'm thankful to پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ. انہوں نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا. they were very nice people. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا رول ہے جس میں انہوں نے مجھے یہ سافٹ ویئر پارک بنانے میں بڑی مدد کی. وہ کہ ٹائم بڑا لگا اس میں تھوڑا سا، کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹس تھیں، وہ جو چیزیں تھیں ہمیں وہ پوری کرنے میں وہ 17-18 مہینے ہمیں لگ گئے.
لیکن یہ کہ الحمدللہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، انہوں نے ہمیں اس کا لائسنس جاری کیا، جس کے نتیجے میں آج میرے پاس کافی بڑی تعداد میں آئی ٹی فرمز جو ہیں وہ میرے اس ون روف میں ون پارک میں کتنی کمپنیز کام کر رہی ہیں؟ تقریباً 13 کمپنیز میرے پاس کام کر رہی ہیں، اور بھی 2 اور آ رہی ہیں، اور یہ ڈفرنٹ ڈسپلنس میں ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہے ہیں، ڈفرنٹ ہیں، اس میں کالنگ سینٹرز بھی ہیں، اس میں بلاک چین بھی، اس میں مختلف سافٹ ویئر بنانے والی کمپنی ہیں جس میں بڑی بڑی مائکروسافٹ اور ان کے ساتھ جو آپ نے ان کو ایک پلیٹ فارم دیا، ہم نے ایک پلیٹ فارم ایک جگہ دی ہے تاکہ وہ یہاں آ کے اپنا کر سکیں، اور اس میں ہم نے نئے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی جدت رکھی ہے، اس میں ہم نے کچھ ایسے کیوبیکلس بنائے ہیں تاکہ وہ اگر آ کے یہاں کام کرنا چاہیں تو تھوڑے سے اماؤنٹ پہ وہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اور بعد میں جب وہ کام بڑھائیں تو وہ زیادہ بڑی جگہ لے کے کام کر سکتے ہیں، اور ایسے کئی اسٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے سسٹم بنا لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں فضل انڈسٹری مطلب ساتھ ایک نئی شفٹ کیا ہے انہوں نے آئی ٹی ٹیکنالوجی میں، فضل سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی بنیاد رکھی ہم نے، جو کہ سبسڈری ہے فضل انڈسٹری کی، اور اسی کے اندر ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو کیا فیوچر ہے اس کا کہ ویئر ڈو یو سی پاکستان؟ ابھی بھی پاکستان جو ایز کمپیئر ٹو دا نیبرنگ کنٹریز بہت پیچھے ہے، ڈسپائٹ کہ ہم نے 70-80% گرو کیا لاسٹ 3 ایئرس میں، اب ماشاء 2.5-3 بلین کی انڈسٹری تک ہم پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ پاکستان پر اینم۔ لیکن 2-3 جو ایسے جو آئے ہیں، جیسے ہمارے جو اپنا کچھ ایسے فیلئر ہوئے ہیں، جیسے ایئر لفٹ جیسے ادارے پاکستان میں وائنڈ اپ کر گئے، ان کے اپنا جوائنٹ وینچرز تھے، تو کیا چیلنجز ہیں ٹیکنالوجی کے اندر اور کیا فیوچر ہے پاکستان کے یوتھ کے لیے اس میں؟ دیکھیں اس میں چیلنجز تو ابھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں بہت سال پہلے اس فیلڈ میں آ جانا چاہیے تھا، جیسے انڈیا نے ایک سلیکان ویلی بنائی، ہم نے ابھی تک کوئی سلیکان ویلی نہیں بنائی۔ ہم ٹھیک ہے ڈفرینٹ جگہوں پہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن ایز اے ون نیشن ون پلیٹ فارم پہ ابھی نہیں آ رہا۔ ابھی پچھلی گورنمنٹ نے ایک اسپیشل ٹیک زون کا ایک لانچ کیا تھا، اور اس بجٹ میں کافی ساری اس میں فیسلٹیز بھی دی تھی، لیکن ابھی تک اس پہ اتنا بھرپور کام نہیں ہو سکا۔ میری کل ہی ان کے ساتھ ایک بڑی لمبی میٹنگ ہوئی ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون والوں کے ساتھ، اور میں نے ان کو یہ پروپوزل دی ہے کہ اسلام آباد انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے، جیسے I-9 ہے اور I-10 ہے، اس پورے زون کو اسپیشل ٹیکس زون ڈکلیئر کر دیں، انسٹیڈ آف کہ میکنگ اے نیو ایریا جس کو بنانے میں بلڈنگ بنانے زمین پہلے لیں گے پھر انفراسٹرکچر بنائیں گے تو اتنا ٹائم لگے گا، اور تو یہ I-9 اور I-10 جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک، اور یہ ٹریڈیشن سے ماڈرن میں آئے ہیں۔ پھر یہ کہ یہاں جو پہلی جو ایگزسٹنگ انڈسٹری تھی وہ بہت حد تک شہر سے باہر جا رہی ہے اور دوسرے انڈسٹری اسٹیٹس میں جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی لینڈ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، کیونکہ بہت خوبصورت فضا ہے، ہماری صاف ستھری فضا ہے، یہاں پہ کوئی ایسی پولوشن نہیں ہے، سلسلہ نہیں ہے، پلس ہماری جو نیو جنریشن اس میں کام کرتی ہے۔ سب سے دیکھنا کتنا اہم چیز ہے کہ یہ جو آپ کی نئی جنریشن جو کہ جاب لیس ہے، پرابلمس میں ہے، اس کے لیے یہ تو سب سے بڑا، میں اگر یہاں پہ اگر سافٹ ویئر کا سپوز ایک یونٹ لگاتا ہوں تو 400-500 بچی اس میں لڑکے لڑکیاں کام کرتے ہیں، اور سارے ینگسٹرز ہیں جو نئی پڑھائی کر کے آ رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے کہ ان کو یہاں پہ بزنس کرنے کا سیکھنے کا ملتا ہے، پلس ان کو جابس ملتی ہیں، پلس وہ خود اپنے بعض کا لوگ اپنا بنا کے سافٹ ویئر کا یا کمپنیاں بنا کے وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر اسپیشل ٹیک زون بن جاتا ہے نا یہ پورا علاقہ، تو پھر کیا ہے کہ یہاں سیل فونز یہاں بننے شروع ہو جائیں گے، الیکٹرک موٹرز بننی شروع ہو جائیں گی، الیکٹرک کاریں آ جائیں گی، الیکٹرک موٹر سائیکلز بننے شروع ہو جائیں گے، اس طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ٹیکنالوجی کے اندر جو چیزیں جو انوویشن ہے، جو کریٹیوٹی ہے، وہ انوویشن یہاں آنا شروع ہو جائے گا۔ اور جو چائنا سے جو کاروبار دیکھیں آہستہ آہستہ چائنا ایکسپینسو ہوتا جا رہا ہے، جو ہم چائنا اسٹڈی کر کے آئے تھے، پورا دیکھ کے آئے تھے وہاں کے کیا نظام ہے، تو ہم نے فورس ہی کیا تھا کہ آنے والے وقت میں چائنا کو ایسے علاقے چاہیے ہوں گے جہاں وہ اپنی انڈسٹری کو شفٹ کر سکیں، اور یہ گولڈن اپرچونٹی ہے یہ علاقے کہ ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں۔ جی سر،
تو اس پہ میری کل اسپیشل ٹیکس زون والوں سے بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور دے ور ویری ہیپی، اور انہوں نے کہا کہ بالکل وہ اس کی میپنگ کریں گے نئی، اور اس پہ وہ پلان آؤٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اس پہ بہت جلد ہمارا کام شروع ہونے لگا ہے۔ یہ تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے پاکستان ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔ پرائم منسٹر کا بھی ویژن ہے کہ جی 15 بلین کا ہمارا ہونا چاہیے کم از کم ایکسپوجر آف جو ایکسپورٹ آف ٹیکنالوجی جو ریلیٹڈ جو سروسز ہیں، ابھی ہم 2.5-3 پہ کھڑے ہیں سر۔ ڈو یو تھنک کہ ہم پہنچ سکتے ہیں 15 بلین کو ٹچ کر سکتے ہیں؟ ہمارے اگر بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بنگلہ دیش کے پاس تو بہت نہ کاٹن ہے نہ کوئی چیز ہے، وہ سارا ہم لوگوں سے کاٹن لیتا ہے یا آس پاس کے ملکوں سے کاٹن لے کے وہ کاٹن پروڈیوس کر کے ویلیو ایڈیشن کر کے کہیں سے کہیں نکل گیا، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بات وہیں آ جاتی ہے کنسسٹنٹ آف پالیسی۔ ٹھیک۔ نمبر 2 کنسسٹنٹ آف ریٹ۔ آپ کا انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا بینکوں کا، ڈبل ہو گیا سر۔ وہ ڈبل ڈیجٹ میں جب آپ چلے جائیں گے آپ کی ناٹ سروائیو، آپ انڈسٹری نہیں سروائیو کر سکتی۔ آپ دیکھیں اتنے مارجنز، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اگر میری چونکہ فیملی میں ٹیکسٹائل کا بزنس ہے، اسپننگ کا، ویونگ کا ہے، وہ ہر سال اس میں نئی مشینیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ نئی مشینیں ایڈ نہیں کریں گے ہر سال تو 2-4 سال بعد آپ آبسولیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ پروڈکٹیوٹی آپ کا کپڑا پرانا دوسرا بننے لگ جائے گا جو لو کوالٹی کا بنے گا، آپ کا دھاگا لو کوالٹی کا بنے گا، تو آپ کیسے کمپیٹ سروائیو نہیں کر سکتے؟ تو جب آپ نے ہر سال نئی ٹیکنالوجی ایڈ آن کرنی ہے، نئی چیزیں کرنی ہیں، تو اگر آپ وہ 15-16% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر چیزیں منگائیں گے، پھر اس کے اوپر ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، پھر اس پہ سیل ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ 1 کروڑ کی مشین میں نے خریدی، وہ میرے فیکٹری ہال پہنچتے تک وہ 2 کروڑ کی ہو چکی، تو مجھے کیا بینیفٹ ہے؟ ہم ہمیشہ ہر حکومت میں یہ بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری ہے، اس کی کسی مشین پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی ڈیوٹی ہونی چاہیے، نہ سیل ٹیکس ہونا۔ سیل ٹیکس کس چیز کا؟ مال ہم نے مشین خریدی ہے، بیچی تھوڑی ہے جو سیل ٹیکس دے دے، اس پہ سیل ٹیکس کس چیز کا لیتے؟ تو یہ چیزیں کچھ مطلب یہ آپ نے صحیح بولا کہ وہ جو سر آگے لاسٹ پارٹ میں ہم آتے ہیں، چھوٹے جو شارٹ کویسچنس ہیں۔ ایک سی او کو جیسے آئی ٹی کمپنی، آپ ایک ٹیکسٹائل میں بھی رہیں، کسی بھی سی او کے اندر کیا 3 کور کمپیٹنسیز ہیں کہ ایک وہ کمپنی کو افیکٹولی چلا سکے اسپیشلی امڈ کرائسس؟ سب سے پہلے تو سی او کو بڑا ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے۔ بڑی پیاری بات، کیونکہ اگر ٹھنڈا مزاج نہیں ہوگا نا تو پھر نہیں چلتا۔ must be very cool، اس میں شارٹ ٹیمپر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ اس نے اپنی لیبر کو بھی دیکھنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور مینجمنٹ کو بھی دیکھنا ہے، سسٹم کو بھی دیکھنا ہے، اپنے کلائنٹس کو دیکھنا ہے۔ تو اگر لاسز ہو رہے ہوں، چیزیں ہو رہی ہوں نا، تو اس وقت اگر وہ کول مائنڈیڈ نہیں ہوگا نا تو وہ واپس ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو وہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس کے پاس ایک ویژن ہونا چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ایک دم ٹرینڈ کیا آ رہا ہے اور اس ٹرینڈ کی طرف فوراً چینج ہو۔ ٹھیک سر۔ تو میں نے ایک چیز سیکھی تھی، میں کوٹ کرنا چاہوں گا ہمارے فارمر پرائم منسٹر شوکت عزیز صاحب نے ہمارے ایک چیمبر کے اندر ایک فنکشن کے دوران، اس زمانے میں آپ کو شاید یاد ہو کہ جب وہ فائنانس منسٹر تھے، اس وقت وہ آئے تھے ہمارے، بعد میں وہ پرائم منسٹر بن گئے، اور وہ جب دوبارہ ہمارے چیمبر میں 2 دفعہ آئے تھے، پہلے فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، پھر پرائم منسٹر کی حیثیت سے۔ دونوں دفعہ انہوں نے ایک بات کی تھی جو میرے دل کو لگی۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں کما نہیں رہا تو اس کا مطلب کہ وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، کچھ غلطی کر رہا ہے، تو وہ وہاں اس کو چینج کرنا چاہیے، اپنے فوری طور پہ وہ بیٹھے دیکھے کہ وہ کہاں غلطی کر رہا ہے اور اس کو چینج کرے، اپنا سوٹ انالیسس کرے۔ تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اندر یہ دیکھا کہ وہ، میں نے آئی فیل اٹ، کیونکہ جب میں لاسز کر رہا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا ٹرن اراؤنڈ کروں، میں کہاں جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستہ مجھے بدلا کہ جب کہ میں نے ڈیسیژن کیا کہ بھئی یہ کاروبار بند کرو اور چینج کرو، نئی چیز، ٹرینڈ کو اسٹڈی کرو، نئی چینج کرو۔ تو اس وقت جو ہماری نئی جنریشن جو اب ماشاءاللہ پڑھ کر آئے ہیں سب لوگ، تو وہ اب ان سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ
چینج دنیا بدل رہی ہے. اور میں یہ آخر میں آپ کی ایک بات کو اور ایڈ کروں گا اس میں. جی سر. جو ہماری اسٹوڈنٹس کو جو ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس پہ میں معذرت خواہ ہوں، اس پہ بہت ضرورت ہے اس پہ چینج کرنے کی. اسکل سیٹ ہمارا منسٹری آف ایجوکیشن کو اب بیٹھنا چاہیے ہمارے ساتھ، انڈسٹری والوں کے ساتھ، اور انڈسٹری اکیڈمیا کا بہت گیپ ہے. ایکسپورٹ انڈسٹری کے ساتھ بیٹھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی والی انڈسٹری کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ تحت پلان بنائیں. یہ ہم سمپل بی اے ایم اے بچوں کو بنا کے نکال کے یقین مانیں. میریٹ ہوٹل میں بیٹھا تھا، ایک ویٹر سے میری بات ہوئی، بڑی اچھی انگلش بول رہا تھا. میں نے اسے پوچھا تم نے کیا کیا ہوا؟ کہتا میں نے ایم اے کیا ہوا ہے. میں نے کہا کیا کیا؟ ایم اے انگلش کیا ہوا ہے. اور he was doing a waiter job. تو مجھے بڑے دکھ ہوا اس کو دیکھ کے. میں نے کہا کہ یار یہ تو تم، کہتا جی کیا کریں، وہ جو پڑھائی کی استاد مرنے کے علاوہ اس میں اور کوئی چانس نہیں ہے میرے پاس، اور ادھر اتنی تنخواہ نہیں ہے، ادھر تنخواہ زیادہ ہے، پیسے زیادہ ملتے ہیں، تو ہم کیا پڑھا رہے ہیں. اسی طرح ابھی ہم نے آپ کو اس میں ہم نے اپنے سافٹ ویئر پارک کو مختلف جو ہماری یہ جو یونیورسٹیز ہیں جیسے نسٹ ہے اور ٹیکنیکل یونیورسٹی جو کہ انفارمیشن کے اوپر پڑھا رہے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یعنی آئی ٹی بزنس پڑھا رہے ہیں، ان کو لنک کیا ہم نے اور ان کے اسٹوڈنٹس کو بلانا شروع کیا ہے اور ان کو یہاں جو کمپنی ہے میرے پاس 14-15 ان کے ساتھ بٹھانا شروع کیا ہے کہ وہ آ کے دیکھیں کہ یہاں کیا ریکوائرمنٹ ہے، یہاں کی جو کمپنیاں ہیں وہ بچے بچیوں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پڑھ کر آئیں تاکہ ان کے پاس جاب کر سکیں. تو وہ بہت سارے یونیورسٹیز نے یہ بات مانی کہ وہ غلط سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں اور ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. سر بہت صحیح. تو یہ میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ یونیورسٹیز اور یہ لوگ جتنے ہیں ان کو اب ضرورت ہے کہ وہ اکیڈمیا اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ اب اکٹھے بیٹھیں اور اس کے مطابق اب آپ سلیبس اور چیزیں تیار کریں. سر آگے جو فیوچر ہے وہ تو بلاک چین کا ہے، آگے جو فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، نئی ڈیٹا انالیٹکس آ رہے ہیں، بڑی یہ نئے زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، لیکن ہم تو ابھی بھی پرانے زمانے میں رہتے ہیں. سر آخر میں دو چھوٹے چھوٹے چیزیں، ایک سکسیس کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ شوکت صاحب؟ اپنی زندگی میں اتنے 30 سال کا ایکسپیرینس، 40 سال کا، سم اپ کریں 3 لفظوں میں، 3 جملوں میں، واٹ از سکسیس ٹو یو سر؟ میں تو سر ایک ہی بات کروں گا جو میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ لگایا تھا نا کہ نالج از پاور. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. اور اب آپ کو پتہ ہے ہمارا جب دور تھا نا تو ہمیں تو کتابیں اور چیزیں ہر وقت پڑھنی پڑتی تھیں، ہم بہت سارا کچھ پڑھنے کے بعد یہ حاصل کرتے تھے. اب تو یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، پام میں، ہمارے ہاتھ میں. اب یہ اب جو موبائل ٹیکنالوجی اور دنیا جو بدلی ہے، اب یہ ساری انفارمیشن آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اپنی نالج کو بڑھاؤ، دن رات اگر جس فیلڈ میں بھی ہو آپ اس میں اپنی نالج کو بڑھاؤ. تو میں نہیں سمجھتا کہ سکسیس آپ کو کیوں نہ چھوئے. سر ایک چیز ہوتی ہے سٹریس، بہت بڑا جو کرٹیکل فیکٹر ہے بزنس کے اندر، حالات کی جیسے آج کل جو سختی چل رہی ہے، تو ایک بزنس مین کو ایک اپنا سٹریس کیسے مینیج کرنا چاہیے؟ آپ 3-4 ٹپس دیں ہاؤ ٹو مینیج سٹریس آف بزنس اسپیشلی. کیا ورک آؤٹ کرے، ایکسرسائز کرے، نماز پڑھے، دوستوں سے گپ لگائے، ہاؤ ٹو انوائنڈ؟ سر یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یقین مانیں میں نہیں کہتا ہوں لیکن میں کچھ پچھلے تقریباً 3-4 سال سے بڑا ریگولر ہوا نماز کے، خاص طور پہ صبح فجر کی نماز مسجد میں جا پڑھنا، اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا. کیا بات. اچھا اس میں جب میں صبح کی نماز میں جانا شروع کیا تو ایک تو اس پہ ریگولر ہوا، نماز کے ٹائمنگ ریگولر ہوئے، پلس یہ ہوا کہ جب وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ صبح نماز پڑھنے کے بعد واک کے لیے نکل جاتے ہیں، تو وہ کبھی زندگی میں واک ہی نہیں کی تھی، وزن اتنا بڑھا لیا تھا، تو اس میں شوگر کے مریض بن گئے، ہارٹ کے مریض بن گئے، چیزیں بن گئیں. جس ڈاکٹر پاس جاتے تھے کہتے تھے بس تم گولیاں کھاؤ، چیزیں کھاؤ، علاج کرو. لیکن نماز کی پابندی اور پھر واک کی پابندی. اب سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، کچھ ہو، صبح 4-5 کلومیٹر روز واک کرنی ہے. تو اس نے سٹریس کو بہت ڈاؤن کیا. ویری گڈ. 99 پلس کیا ہوا کہ میں جتنی بیماریوں سے گزر رہا تھا وہ
کرٹیل ڈاؤن ہو گئی اتنی. ویری گڈ. تو میں تو ہر ایک سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی ہیلتھ کو ٹاپ پرائرٹی پہ دیں, کو ٹاپ کر دیں. اور اگر آپ پاس ٹائم ہوتا میں آپ کو لے جاتا یہاں جو ہمارے جتنے ادارے ہم نے اس وقت بنائے ہیں ان سب کے اداروں کے اندر ہم نے ایک چھوٹا سا ایریا گیمنگ ایریا بنایا ہے. اوکے, فزیکل ایکٹیویٹیز. اور ان سب میں ہم نے کیا ہے کہ وہ 1.5-2 گھنٹے جو لوگ مسلسل کمپیوٹر کی اسکرین پہ لگے رہتے ہیں تو ان کے مائنڈ بڑا اپسیٹ اور دماغ جو ہے نا وہ بہت سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ان کو 2 گھنٹے کے بعد نکال کے اس کو گیمنگ میں بھیج دیتے ہیں. کوئی ٹیبل ٹینس کھیل رہا ہے, کوئی ویسے کچھ اور کھیل رہا ہے. مطلب یہ کہ اس کا ایک امپیکٹ پیدا ہوا ہے کہ وہ جو 10-15 منٹ کی ایکسرسائز بچے کرتے ہیں وہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اپنے ٹیبل پر سے. کیا بات ہے, یہ تو بہت زبردست. تو یہ ہم نے اپنی ساری بزنس انوائرمنٹ میں یہ انٹروڈیوس کیا ہے. بہت کم. اور یہ ہم نے ایک تحریک چلا رہے ہیں لاہور میں نا سی او کلب کے پلیٹ فارم سے کہ اسکرین ٹائم ٹو گرین ٹائم. بالکل سر, اور یہ بہت اسکرین سے گرین کی طرف آئے. ہاں, تو یہ ہم نے تقریباً سب کے ساتھ کی ہے. پلس اب ہم نے ٹری پلانٹیشن کا بھی اس میں ہم نے تھوڑا سا گرین ٹائم بھائی ایسے کرو جیسے موسم آیا ہر ایک پودا لائے ہمارے پاس سامنے جہاں گرین بیلٹ ہے آؤ درخت لگاتے ہیں. تو اس طرح ہماری تھوڑی سی جگہ وہ بھی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے, وہ بھی حصہ بن جاتا ہے. سر یہ تو بہت پیاری بات ہے. شوکت صاحب آخری 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں, کتابیں جو ہوتی ہیں آپ کی ماشاءاللہ میں نے کمرے میں بڑی خوبصورت بکس دیکھی ہیں. بزنس لیڈرز جو ہوتے ہیں دے آر دا ریڈر ایز ویل. آپ کو 2-3 کتابیں ریکمینڈ کریں جو ریئلی سمجھتے ہیں کہ نئی نسل کو پڑھنی چاہیے, جن کو آپ کے اوپر انہوں نے امپیکٹ کیا. سر دیکھیں میں تو خیر اس جب ایک زمانہ تھا جب سارا بکس کا ہی دور تھا, تو ہم بکس پڑھا کرتے تھے. یہ سب اس زمانے کی میری کلیکشنز ہیں ماشاءاللہ. تو میں نے اس زمانے میں یہ مطلب انسائکلوپیڈیاز اور چیزیں اور وہ لا کے بہت ساری رکھی جو کہ شاید اب ایک ایسٹ بن چکا ہے. اور میں وہ سمجھتا ہوں کہ بکس تو پڑھنی چاہیے, لیکن چونکہ اب تو فری بکس آپ کے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں بے پناہ تعداد میں, لیکن وہ پڑھی نہیں جاتی کسی سے, وہ سارا نہیں کرتا. لیکن ایک میں نے ہیبٹ ڈالی اور اپنے بچوں میں بھی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور آنے والی جنریشن کو بھی میں کہوں گا کہ آپ اپنی سب سے بڑی اہم بک جو ہے نا وہ قرآن ہے, آپ اس کو پڑھیں. اور میں یہ نہیں, اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں وہ جی پورا سپارہ پڑھنا ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا جی کون. ہم نے عادت ڈالی کہ یار روز کا ایک صفحہ پڑھنا ہے آپ نے, اور وتھ ٹرانسلیشن پڑھنا ہے. تو اگر آپ کو اردو آتی اردو میں پڑھ لو, انگلش آتی تو انگلش میں ٹرانسلیشن میں پڑھ لو. تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو وہ ایک صفحہ روز پڑھنے کا عادی بن جائے گا, دوسرا اس کو قرآن سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. میں اس کی مثال دیتا ہوں, ہمارے ملازم کوک ہیں یہ ادھر ہیں, تو وہ ان میں سے ایک میرے پاس تھا, حافظ تھا, وہ بڑی زبردست قرأت کرتا تھا. تو جب میں نے سے پوچھا کہ یار یہ جو تم نے ابھی قرأت پی ہے اس کا کیا مطلب ہے, تو کہتا یہ تو نہیں آتا مجھے. تو پھر میں نے اس کو ٹرانسلیشن پہ لگایا. تو ٹرانسلیشن پہ لگانے کے بعد جب اس کو پڑھنا اس نے شروع کیا, جب پڑھنا شروع کیا تو وہ میرے پاس آیا, کہتا جی تو اتنی چیزیں تو میرے علم میں ہی نہیں تھی, میں حافظ ہو کے مجھے علم نہیں تھا کہ یہ اللہ اکبر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جنریشن کو انکریج کرنا چاہیے کہ ہم ریڈنگ سب سے پہلے اپنی قرآن سے شروع کریں. بیوٹیفل. اور ایک صفحہ پڑھیں روز کا. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ پورا سپارہ روز پڑھو بیٹھ کے, آپ عادت مل جائے ٹائم مل جائے تو وہ بھی پڑھ لو, بڑی پیاری بات. لیکن ایک صفحہ روز کا جب پڑھنا شروع کرو گے, چاہے صبح پڑھو, دوپہر پڑھو, شام پڑھو, رات کو پڑھو, جب ٹائم مل جائے ایک صفحہ روز کا پڑھو, تو آپ یقین مانا آپ قرآن ختم بھی کر لیں گے, چیزیں بھی سمجھ لیں گے. اور میں تو آپ کو یقین بتاؤں, میں تو جتنی دفعہ اس کو پڑھتا ہوں ہر بار ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے, نئی سمجھ آتی ہے. اچھا یہ بھی تھا اس کا مطلب یہ بھی تھا. سبحان اللہ. تو میں سب سے میری پسندیدہ بک تو وہی ہے. زبردست آپ نے بات کی. سر ہر بندے کا کوئی نہ کوئی ایک رول ماڈل ہوتے ہیں, مینٹورز ہوتے ہیں. آپ بھی کئیوں کے رول ماڈل ہوں گے. آپ نے 2-3 ایسے رول ماڈلز بتائیں یا انسپریشنز بتائیں جن سے آپ نے سیکھا. سر میں تو سر اپنے والد سے سیکھا. سر میرے والد مرحوم بڑے زبردست کاروباری تھی, بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے بہت ارلی ایج میں. لیکن میں نے ان کو ہمیشہ دیکھا تھا وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں نا, تو سادے کاغذ پہ بیٹھ کے وہ
وہ کچھ ڈرائنگ بنا رہے ہوتے تھے, کچھ چیزیں بنا رہے ہوتے تھے, تو میں ان سے پوچھتا تھا, میں کہ یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ کہ یار میں یہ پلان بنا رہا ہوں کہ کون سی مشین لگانی چاہیے جس سے ہم زیادہ پیسے بنا سکیں, زیادہ اچھا کام کر سکیں. تو وہ ہر وقت ایک پلاننگ سٹیج پہ ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ راولپنڈی چیمبر کے 2 دفعہ صدر رہے, تو انہی کے فٹ سٹیپ پہ چلتے ہوئے مجھے اللہ نے موقع دیا, میں بھی اسلام آباد چیمبر کا 2 دفعہ صدر رہا. تو یہ اور پھر وائس پریزیڈنٹ بھی رہا میں فیڈریشن چیمبر کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو ان سے سیکھا. اور ایک اور چیز جو میں نے ان سے سیکھی تھی, تو وہ بیوروکریسی کے دفتر میں ان کا بریف کیس اٹھایا ہوتا تھا, وہ سیکرٹری کے پاس گئے ہیں, وہ بغیر کوئی اپائنٹمنٹ, بغیر کچھ دروازہ کھولتے تھے, اندر چلے جاتے تھے, اور جا کے جناب ان کے سامنے بیٹھ جانا, اور اتنی زبردست ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے کہ وہ سیکرٹری ان کا دوست بن جاتا تھا, چاہے وہ نیا آیا ہوتا تھا. تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے کرتے ہیں, لیکن وہ چیز میں نے سیکھی الحمدللہ. اور میں اسی طرح سے گا, تو میرے تو رول ماڈل سب سے پہلے میرے والد ہیں. سر لاسٹ کویشچن اپنا ادھر دیکھ کے بتائیے کہ پاکستان میں جو یوتھ کے لیے بہت کوئی اس وقت بہت تکلیف دہ ایک جاب لیسنس اور ایک ہوپ لیسنس کا دور گزر رہا ہے, نئی نسل کے بچے برین ڈرین ہو رہا ہے, پاکستان میں پڑھ لکھ کر بچے باہر جا رہے ہوتے ہیں, کیا آپٹیمزم ہے, کیا امید ہے فار دا ینگ پیپل؟ سر شکریہ جاد بھائی. ینگسٹرز کے لیے تو میرا ایک ہی پیغام ہے کہ جتنی ایجوکیشن لے سکتے ہیں ایجوکیشن لیں, اور زیادہ سے زیادہ پڑھائی کریں, کیونکہ اب بغیر ایجوکیشن کے کوئی لائف نہیں ہے. اور یہ جو چھوٹی موٹی ایجوکیشن لے کے بیٹھ جانا اور گھر میں اور کہ اس سے ہمیں کچھ اچھی جاب مل جائے گی, وہ اب چانسز ختم ہو گئے ہیں. پوری دنیا میں اگر آپ چلے جائیں نا, تو ماسٹرز اور PhDs کی ایک لائن لگی ہوئی ہے, اور جبکہ ہمارے ہاں ابھی اس کی بہت زیادہ کمی ہے. تو ایجوکیشن کو سب سے پہلے اس کو دیکھیں, اور پھر آج کل کی ضرورت کے مطابق کی ایجوکیشن دیکھیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز جو بن رہے ہیں ڈاکٹرز بنے, انجینئر جو بن رہے ہیں انجینئر بنے, لیکن اب دنیا بدل رہی ہے, ٹیکنالوجی چینج آ گئی ہے. جیسے سافٹ ویئر انجینئرس کی ہمیں اتنی شدید ضرورت ہے, اور اس پہ ابھی کام نہیں ہو رہا. میں جیپنیز امبیسڈر نے ایک دفعہ مجھے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ مجھے 5 لاکھ بچہ ہر سال چاہیے اپنے ملک کے لیے جو سافٹ ویئر انجینئر جانتا ہو. تو وہ کہتا تھا مجھے 2 بچے کتنے دے سکتے ہیں, پاکستان سے 2. تو وہ, اور بعد میں اس نے مجھے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ پاکستان سے آج تک میں ایک بچہ بھی اپنے ملک کے لیے نہیں بھیج سکا. تو کیوں نہیں ہم یہ کرتے, جب اپرچونٹیز دنیا میں اویلیبل ہو رہی ہیں, اور ہم اس فیلڈ میں کیوں نہیں آتے ہیں, اس کو چینج کریں, اپنی سسٹمز کو چینج کریں, اپنی پڑھائی کو چینج کریں. سر تھینک یو, آئی ایم ریئلی گریٹفل سر. بہت شکریہ. میں کہتا ہوں کہ یو میڈ مائی ڈے سر. تھینک یو سر. 3 چیزیں سر آپ کا جو ٹیک اوے ہے جو میں ادھر سے لے کے جا رہا ہوں فار دا ینگ CEOs, کیونکہ یہ جو بھی ٹاکس ہوتی ہے نا سر, یہ ایک مقصد کی گفتگو ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں میننگ فل کنورسیشن. آج کے 3 کی ٹیک اویز جو میں شوکت مسعود صاحب سے لے کے جا رہا ہوں فار دا ینگ پیپل. نمبر 1, پاکستان کے لیے اگر اکنامک ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی کنسسٹنسی ان پالیسیز لے کے آئیں. یہ گورنمنٹس کے لیے, یہ ہر لیول کے لیے. جب تک آپ ہماری اکانومی کی جو ہماری جو پالیسیز ہیں جو لانگ ٹرم ہے وہ نہیں ہوں گی, ملک ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوگا. سیکنڈ ٹیک اوے آج کی گفتگو کا کہ کسی لیڈر میں, کسی CEO کو اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کمپنی کو اون کریں, کمپنی کو جاب سیکر کی بجائے جاب کریٹر بنے, تو 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کریں. نمبر 1, آپ کول مائنڈیڈ ہوں. آپ کا پاکستان کے اندر ہر بندہ غصے میں ناراض ہے. سیکنڈ چیز, آپ کے پاس ایک لانگ ٹرم ویژن ہو, آپ سوچتے ہوں کہ اگلے 5 سال میں دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے. تو یہ بیسک کور کمپیٹنس ہیں کسی CEO کو, اور اپنے ٹرینڈ کو اسٹڈی کریں کہ اگر آپ نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. اور آخری بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کا بڑا ہی کریٹیکل ٹیک اوے ہے, وہ یہ ہے کہ CEO کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. اسٹریس پارٹ آف لائف ہے, لیکن اگر آپ نے ارلی رائزر نہیں بنے, صبح اٹھے نہیں, فجر کی نماز اگر آپ کا دن شروع ہوتا ہے تو آپ کی ساری چیزیں, وہی رابن شرما کی کتاب ہے 5 AM, وہ تو ایک گورے کے ایک اپنی ویسٹ مائنڈ سے لکھی ہوئی کتاب ہے. ہمارا جو سب سے بڑی چیز ہے کہ صبح اٹھ کے اگر ہم واک کریں اور فجر کی نماز ہی پڑھ لیا کریں تو سارے دن کی جو وہ کہتے ہیں کہ جنا برکت بھی پڑ جاتی ہے, صحت بھی آتی ہے, پلاننگ بھی ہوتی ہے, اور پورا دن جو ہوتا ہے ایک آپ کا آرگنائز ہو کے گزرتا ہے, ڈس آرگنائز نہیں ہوتا. اور لاسٹ میں جاتے جاتے ایجوکیشن اینڈ دا کوالٹی جو ایجوکیشن, دا بامقصد تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن جس میں ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن, اور جیسے انہوں نے ایک فضل ایک پاک
ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ والے اس طرف آئیں تاکہ آگے روزگار کا جو ایشوز ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اجاز کو اجازت دیں، اور سی او ٹوڈے پہ ہماری 100 CEOs میں اس کی اسٹڈیز کو آپ ضرور اسٹڈی کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔